کیونکہ صراط مستقیم کے دعوے دار تو سبھی لوگ ہیں، سیدھی راہ کے دعوے دار تو سبھی لوگ ہیں، کیسے پہچانیں گے کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہچان بیان کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد لوگ ان اولیاء و صالحین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا خواجہ خواجگاں فخر ہندوستاں خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری قدس سرہ کا عرس چل رہا ہے، اور ساری دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور جو حاضر نہیں ہو سکے ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی جگہوں سے جہاں بھی وہ ہیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی دین میں اہمیت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد لوگ ان اولیاء و صالحین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے، ایمان اس طریقے سے لائے کہ ان کا ایمان اس درجے کا اور اس پائے کا ہے کہ ان کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کا ایمان بہت ہی اعلیٰ درجے کا صاف ستھرا ہے۔ وعاملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیاں اعمال صالحہ کے نور سے منور ہیں۔ یہ دو صفتیں کسی انسان کے اندر جمع ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل امین اللہ کے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جبریل امین دیگر فرشتوں کے درمیان اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے مقرب فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو روئے زمین میں بھیجتا ہے، جو روئے زمین میں گردش لگا کر کے گھوم گھوم کر کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کی محبت کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، چنانچہ جب فرشتے زمین میں گھوم کر کے اس بندے کے بارے میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، تو اس بندے کو روئے زمین میں مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے، ہر بندے خدا ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جس کا بھی قلب سالم ہوتا ہے، جس کے اندر بیماری نہیں ہوتی ہے، اپنی اصلی حالت پر جو بھی دل ہوتا ہے، وہ سارے دل اللہ کے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جتنے بھی
دیندار طبقے ہیں، چاہے علماء ہوں، ائمہ ہوں، بزرگان دین ہوں، صوفیاء کرام ہوں، نیک عمل کرنے والا کوئی بھی انسان ہو، اس سے فطری طور پر انسان کو محبت ہوتی ہے اور انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ چونکہ فرشتوں کا جو یہ اعلان ہوتا ہے، یہ اعلان انسانوں کے دلوں میں سیدھے چلا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کا اعلان کرایا جاتا ہے۔ اور ان بزرگان دین کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اپنی حمد کا طریقہ سکھایا، ہمیں اپنی بارگاہ میں بھیک مانگنے کا طریقہ سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس وقت ہمیں جو دعا مانگنے کی ترغیب دی، ہم سے جو کہا گیا کہ یہ دعا مانگو، بھیک ایسے مانگو میری بارگاہ میں، جو دعا سکھائی، اللہ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، بندے اگر دعا ہی کرنی ہے تو دعا یہ کرو کہ مولا ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو صراط مستقیم کا جو انٹروڈکشن کرایا گیا، جو اس کا تعارف کرایا گیا کہ صراط مستقیم کو ہم کیسے پہچانیں گے، کیونکہ صراط مستقیم کے دعوے دار تو سبھی لوگ ہیں، سیدھی راہ کے دعوے دار تو سبھی لوگ ہیں، کیسے پہچانیں گے کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہچان بیان کی ہے، جو اس کو واضح کیا ہے ہمارے سامنے، وہ کیسے واضح کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، وہ صراط مستقیم کہ جس پر تو نے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے، ان کے راستے سے ہم کو مولا بچا کر کے رکھنا، ان کے راستے پر رکھنا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کن پر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ انعام یافتہ بندے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اترا ہے۔ صدیقین جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی دین میں اتنی اہمیت ہے کہ جب صراط مستقیم کا تعارف کرایا جاتا ہے تو صراط مستقیم کی پہچان ان کی ذات سے کرائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف مائل ہو۔ گویا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اس کی جو راہ ہوگی وہ ہدایت کی راہ ہوگی، وہ صراط مستقیم ہوگا، وہ سچی اور سیدھی راہ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی دین میں یہ اہمیت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بنتے ہیں تو ایسے ہی نہیں بنتے، بلکہ حدیث قرب نوافل جو کہ مختلف کتابوں میں حدیث کی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ پہلے بندہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اللہ کے لیے عبادتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو صاف اور ستھرا بناتا ہے، ہر قسم کے نفل اعمال کو انجام دیتا ہے، چاہے روزے کے اندر نفل ہو یا نماز کے اندر نفل ہو یا صدقات کے اندر نفل ہو، ہر طرح کے نفل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ گویا جب محنت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس بندے کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ گویا اب اس کا دیکھنا عام انسان کا دیکھنا نہیں ہے،
اب اس کا سننا عام انسان کا سننا نہیں ہے، اب اس کا پکڑنا عام انسان کا پکڑنا نہیں ہے، اب اس کا چلنا عام انسان کا چلنا نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اس کے وجود میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اس کے کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم اس کو وہ نور عطا کر دیتے ہیں کہ جس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اور پوری زندگی نورانی بن کر کے وہ گزارتا ہے، اور اسی نور کے ساتھ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں داخل ہوتا ہے، پھر قبر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اسی نور کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور پھر اسی نور کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا نا کہ قیامت کے دن جو نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ سے دعا کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے رب ہمارے نور کو مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ یعنی جب تک ہم جنت میں نہ داخل ہو جائیں، نور کی جگہ میں، جو جگہ سراپا نور ہے جنت، وہاں جب تک ہم داخل نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ نور ہمارے ساتھ رہے۔ تو چونکہ یہ بندے نورانی ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر انسان کو فطری طور پر ان سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو، کوئی کہیں کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی زبان کا جاننے والا ہو، لیکن ایک بار اگر ان کا تذکرہ سن لیتا ہے، ان کے بارے میں سن لیتا ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں سن لیتا ہے تو فطری طور پر اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضری کی وہ کوشش کرتا ہے۔ حاضری کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہمارے گمان کے مطابق، ہمارے مطالعے کے مطابق، ہم نے جو اس کی زندگی کو پڑھا ہے اس کے مطابق اس بندے نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، تو اب جو اس کی قبر ہوگی وہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی، اور جب جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہوگا وہ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اترنے کا مقام ہوگا تو اللہ کی رحمت کے اترنے کے مقام سے اپنے آپ کو قریب کرنا ہی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان للہ فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لها، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشبوئیں تمہارے زمانے میں بکھری ہوئی ہیں، ان خوشبوؤں سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرو۔ وہ خوشبوئیں کیا ہیں؟ مختلف جو متبرک اوقات ہیں، متبرک مقامات ہیں، انہی متبرک مقامات میں یا اولیاء اللہ کی قبریں بھی ہیں، چونکہ ان کی قبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ جو بھی پڑوس میں جائے گا تو ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں پر ان کے پاس بیٹھنے والا انسان محروم نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو ساری دنیا سے لوگ خواجہ خواجگاں کی بارگاہیں پہنچ رہے ہیں اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کا خاص طور سے ہم ہندوستانیوں پر سب سے بڑا احسان ہے، احسان یہ ہے کہ ان کے واسطے سے ہی ہم کو آج ایمان کی دولت حاصل ہوئی۔ ہندوستان میں جو ایمان کی بہاریں نظر آتی ہیں، یہاں جو اخلاق نظر آتا ہے، یہاں جو محبت کی فضا نظر آتی ہے اور جو آپس میں بھائی چارہ نظر آتا ہے، یہ ان تمام چیزوں کی تبلیغ و اشاعت ہمارے خواجہ خواجگاں سیدنا معین الدین حسن اجمیری قدس سرہ العزیز نے ان تمام چیزوں کی تبلیغ فرمائی ہے، اور انہی کا یہ لگایا ہوا باغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو خواجہ خواجگاں کی زندگی کے نور سے منور فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Welcome to Alasan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.